یہ غریبوں کو پکڑتے ہیں، صرف یہ مظلوموں کو پکڑتے ہیں، یہ ان کو پکڑتے ہیں جن کا کوئی والی بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے، شاید کبھی پی ڈی ایم کے لیڈروں کو سٹیج پہ کھڑے ہوئے شرم آ جائے۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ربیع الاول کے مبارک ایام ہیں اور 2 روز بعد وہ مبارک گھڑیاں ہیں جن میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی۔ اللہ رب العالمین سارے عالم اسلام کو مبارک فرمائے اور حضور کی امت کی مشکلات کو آسان فرما دے۔ گزشتہ رات فیصل آباد دھوبی گھاٹ میں پی ڈی ایم کا جلسہ تھا، جو میں دیکھ تو نہیں سکا، ایک آدھی تقریر بعد میں نے مریم نواز صاحبہ کی سنی۔ پی ڈی ایم کا جلسہ تھا اور اس میں نہیں سن سکا، اس لیے نہیں کہہ سکتا، لیکن مریم نواز صاحبہ کی تقریر میں نے سنی، جو اس میں ربیع الاول شریف کا کوئی دور دور تک ذکر نہیں تھا۔ آغاز یہاں سے تھا کہ آپ کو نواز شریف کا سلام، آپ کو نواز شریف کا پیام، آپ کو نواز شریف کا فلاں، آپ کو نواز شریف کا فلاں۔ میرا خیال ہے شاید بس چلے محترمہ کا تو کلمہ بھی لوگوں سے کہیں کہ نواز شریف کا پڑھو، دنیا میں بھی نواز شریف ہی کام آئے گا اور آخرت قبر میں بھی تمہارے نواز شریف ہی کام آئے گا۔ اور اس قوم کو، جس قوم کو پتہ ہے کہ وہ مال لوٹ کے عدالت سے بھاگا ہوا ہے، نواز شریف کے سلام کے بھاشن دینا، کبھی کبھی سنتا تھا کہ کچھ لوگ بیوقوفوں کی دنیا میں رہتے ہیں، لیکن اب آہستہ آہستہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا اتفاق ہو رہا ہے۔ باقی تقریر پہ بھی تبصرہ نہیں کرتا، ساری پہ جھوٹوں کا پلندہ تھی، اور سٹارٹ یہاں سے تھا کہ اپنے عابد شیر علی کی وائف فوت ہو گئی اور وہ پاکستان نہیں آ سکا، تو اس پہ تو محترمہ شرمندگی کا اظہار کرنا چاہیے تھا آپ کو۔ آپ کے والد صاحب اپنی والدہ کے جنازے کے ساتھ نہیں آ سکے، کیوں نہیں آ سکے؟ کسی نے روکا تھا؟ پاکستان آنے پہ پابندی ہے کو عابد شیر علی کے، یا میاں صاحب کے پاکستان میں آنے پہ پابندی تھی؟ اپنی ماں کے جنازے کے ساتھ دفن کرنے کے لیے بھی نہیں آ سکے، کیوں نہیں آئے؟ شعر آپ کہتی ہیں وہ شعر ہے، کوئی اور شعر بننے کی بھی کوشش نہ کرے۔ تو شعر ایسے چول شعر تو میں نے دنیا میں نہیں دیکھے، اتنے بزدل اور ڈرپوک اور مفاد پرست۔ اور عابد شیر علی کو کس نے روکا تھا یہاں؟ عابد شیر علی کے خلاف کون سا مقدمہ تھا؟ ایک خوف ہے، ڈر ہے کہ پاکستان میں جائیں گے تو اپنی لوٹ مار کی وجہ سے پکڑے نہ جائیں، حالانکہ یہاں بھی سارے کھلے پھر رہے ہیں۔ عابد شیر علی صاحب یہاں بھی جتنے پھر رہے ہیں نا لوٹ مار والے، کھلے پھر رہے ہیں، یہاں پکڑنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ غریبوں کو پکڑتے ہیں، صرف یہ مظلوموں کو پکڑتے ہیں، یہ ان کو پکڑتے ہیں جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے۔ اب بڑے تو سب یہاں آزاد پھر رہے ہیں، زرداری بھی باہر پھر رہا ہے، شہباز شریف صاحب بھی باہر پھر رہے ہیں، حمزہ صاحب بھی باہر پھر رہے ہیں، اور باقی بھی بڑے بڑے، رانا ثناء اللہ باہر پھر رہا ہے، جن کے خلاف کئی مقدمات ہیں۔ میں تو سن کے رات حیران ہوا کہ 28 مہینے ہو گئے، فرد جرم عائد نہیں ہو سکی، پاکستان کی عدالتیں زندہ باد۔ یہاں کھڑے ہو کے میں اس سارے پہ تو تبصرہ ہی نہیں کرتا، جلسے پہ تقریروں پہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن مجھے بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے، شاید کبھی پی ڈی ایم کے لیڈروں کو سٹیج پہ کھڑے ہوئے شرم آ جائے۔ جتنا بڑا یو ٹرن پی ڈی ایم نے لیا ہے، جتنا بڑا یو ٹرن فضل الرحمان صاحب نے، جتنا بڑا یو ٹرن بے نظیر صاحبہ نے، اور ان کے باقی جو ساتھی کھڑے ہوئے ہیں، یہ 3 سال ہو گئے ان کا بیانیہ میں سن رہا ہوں، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، جس کا معنی یہ تھا کہ ہمارے وزیر اعظم کو اسٹیبلشمنٹ نے چھٹی کروا دی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ جو بھی پاکستان میں منتخب وزیر اعظم ہوتا ہے اس کی عزت نہیں کرتی، اس کا اقتدار چلنے نہیں دیتی۔
3 سال بعد اب خبریں آئیں یا پھیلائی گئیں یا خان صاحب کے نااہل ساتھیوں نااہل وزیروں کی وجہ سے شور پڑ گیا کہ اسٹیبلشمنٹ میں اور خان صاحب میں کوئی دوریاں پیدا ہو رہی ہیں، تو 3 سال کا بیانیہ بھول گیا میاں صاحب کو، میاں صاحب کی صاحبزادی کو، مولانا فضل الرحمان کو، اور انہوں نے سوچا چھلانگ مارو اور قمر جاوید باجوہ کے پاؤں پڑ جاؤ، بس موقع ہے، خان سے وہ ناراض ہے، ہماری لاٹری نکل آئی۔ وہ 3 سال والا بیانیہ اچھا مان بھی رہے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی، میں تو اس بحث میں بھی اس وقت نہیں پڑھ رہا، اس پہ بھی انشاءاللہ میں کو کلپ کروں گا، ڈی جی آئی ایس آئی پہ پھڈا پڑا ہوا ہے قمر جاوید باجوہ صاحب میں اور خان صاحب میں، یہ اڑائی گئی خبریں، دونوں تردید کر رہے ہیں اس کی کہ کوئی پھڈا نہیں ہے، صلح صفائی کے ساتھ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن اپوزیشن ظاہر ہے، اپوزیشن کو تو موقع ملنا چاہیے تھا، موقع تو ملا، آپ کریں، لیکن کم از کم 3 سال آپ جو قوم کے سامنے نعرے مارتے رہے، ایک دم ان سے اتنا بڑا یو ٹرن، تھوڑی سی انسان کو کبھی شرم بھی آ جاتی کہ میں 3 سال تقریریں، میری ساری ویڈیو ریکارڈنگ موجود ہیں، میرے جلسے، میرے بڑے بڑے جلوس، دھرنے، سارے اسی بات پہ تھے کہ خان کے پیچھے سے ہٹ جاؤ، خان کو چھوڑ دو، ہمارا ساتھ دو، اور پھر دبے لفظوں میں کہتے تو یہ تھے ہمارا ساتھ دو، لیکن اوپر سے کہتے تھے کہ جی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، ہر ادارے کو اپنا اپنا کام کرنا چاہیے، کسی کے کام میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ اور اب بقول شخص سے تمام صحافی کہہ رہے ہیں، میں تو خیر سنی سنائی بات ہی کر رہا ہوں، صحافی کہہ رہے ہیں کہ اب سب راولپنڈی کے گیٹ نمبر 4 پہ اپنی اپنی سیویاں لے کے کھڑے ہیں کہ میں حاضر ہوں، محترمہ بھی کہہ رہی ہیں میں حاضر ہوں، ان کے ساتھ 5-7 اور بھی ہوتی ہیں جو آج کل پیچھے کھڑی کی ہوئی ہیں، ہم حاضر ہیں، آپ حکم فرمائیں، بلائیں تو صحیح، ادھر شہباز شریف صاحب، ادھر مولانا صاحب، سب منت سماجت پہ کہ آپ حکم فرمائیں صاحب بہادر، آپ جیسا کہیں گے، ہم سے زیادہ تابع دار تو آج تک کو آیا نہیں پہلے، اور 3 دفعہ انہوں نے باری لیتے ہوئے اسی طرح منت سماجت کر کے اعتماد میں لیا، اور اس کے بعد پھر 2 سال بعد ہی ان کا پھڈا اسٹیبلشمنٹ سے 2 سال سے زیادہ وہ نہیں چل سکے، اور 1.5-2 سال بعد ہی پھڈا پڑ جاتا ہے، اور منت سماجت کر کے آ جاتے ہیں، میں لانے والوں کے بھی قربان جاؤں، سبحان اللہ، کاش کبھی اپنی بجائے حکومت بھی، سیاستدان بھی، اسٹیبلشمنٹ بھی اپنی اپنی ذات کی بجائے اپنے ملک کا سوچ رہے ہیں کہ ہمارے ملک کا مذاق بن رہا ہے، اس ملک کے سیاستدان اتنے مفاد پرست ہیں، اس ملک کے سیاستدان اتنے گھٹیا ہیں کہ یہ 3 سال یا 5 سال، کوئی کہتا ہے میں 20 سال ہوگا جد و جہد کر رہا ہوں، کوئی کہتا ہے میں 15 سال ہو گئے اداروں کی بالادستی کے لیے، وہ ایک دم ذرا تھوڑا سا گیپ نظر آیا تو چھلانگے مار کے قدموں میں گرنے کے لیے تیار ہیں کہ ہم حاضر ہیں، ہمیں آپ چانس تو دیں، ہمیں موقع تو دیں۔ تو اتنا ہی عرض کروں گا اپوزیشن کو، آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، اقتدار تو آخر مل ہی جائے گا، آج نہیں تو کل مل جائے گا، اور کبھی کسی کو مل جائے گا، کبھی کسی کو مل جائے گا، لیکن اس طرح بے عزت ہو کے، ذلیل ہو کے، اور اپنے اپنے سارے بیانیے دفن کر کے، اپنے موقف چھوڑ کے چند دنوں کا اقتدار لینا، جس میں سے پھر بے عزت کر کے نکال دیا جائے، یہ پاکستانی اپوزیشن ہی گوارا کر سکتی ہے، پاکستانی اپوزیشن کوئی وارا کھاتا ہے، میرا خیال ہے اور دنیا میں شاید کوئی باعزت لیڈر اس طرح کی توہین اور بے عزتی برداشت نہ کر سکے۔ آپ الزام لگا رہے ہیں ہمیں 3 دفعہ نکالا گیا، پھر آپ منت بھی کر رہے ہیں، اگر آپ کا الزام سچ ہوتا تو آپ 4تھی دفعہ بھی منت کرتے نظر آتے، آپ کو تو جد و جہد کے رستے پہ رہنا چاہیے تھا کہ ہم جد و جہد کر رہے ہیں، جب تک یہ نظام بدل نہیں جاتا، جب تک عوام کی رائے کو عزت نہیں دی جاتی، ہم اقتدار نہیں لیں گے۔ اور ویسے جو اے پی سی کی تھی میاں صاحب نے لندن میں بھی اس میں تھا، جب مشرف کے دور میں اے پی سی کی تھی تو اس میں طے ہوا تھا میثاق جمہوریت میں کہ اختیار کے بغیر اقتدار نہیں لیں گے، یہ لکھا ہوا ہے، پوائنٹ لکھا ہوا ہے، لیکن جو ہی واپس آئے، پہلے زرداری صاحب اور پھر میاں صاحب کہتے دونوں یہ ہیں کہ اختیار ہمارے پاس کوئی نہیں، اقتدار ہے، مرضی کسی اور کی چلتی، تو پھر تمہیں شرم آنی چاہیے، تم پھر اپنے میثاق جمہوریت سے پھرے کیوں، تم نے اقتدار کیوں لیا پھر،
جب اختیار تمہیں کوئی نہیں ملا، فیصلے کوئی اور کرتا ہے، زمام اقتدار کسی اور کے ہاتھ میں ہے، یا تم جھوٹے ہو یا تم اتنے مفاد پرست ہو کہ تمہیں کوئی جب الیکشن اقتدار میں ہو تو پھر تمہارا نظریہ کچھ اور جب اقتدار سے نکل جاؤ تو نظریہ اور جب اقتدار کی جھلک نظر آ جائے، کوئی دور سے تھوڑی سی کوئی روشنی نظر آئے کہ چانس بن رہا ہے، تو پھر تمہارا نظریہ یہ لیڈرشپ والی صلاحیتیں نہیں ہیں۔ میں مولانا سے بھی کہتا ہوں، مولانا اس سے آگے نکلیں، یہ آپ کا کردار نہیں ہونا چاہیے تھا، آپ کو اپنے موقف پہ ڈٹنا چاہیے تھا۔ ویسے تو پہلے میں نے ایک دن کہا تھا کہ آپ کہتے ہیں یہ اسمبلیاں ناجائز، حرام، آپ کے صاحبزادے سمیت باقی بھی ممبران انہی اسمبلیوں کی تنخواہیں کھا رہے ہیں، انہی اسمبلیوں سے ملنے والی مراعات سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ کبھی بھی نہیں کہا کہ ہم لعنت بھیجتے ہیں، اس پہ چھوڑتے ہیں، چونکہ یہ ناجائز ہے تو اس کا پیسہ لینا بھی ناجائز ہے، اس پہ بھی آپ ڈٹے ہوئے۔ تو پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ عوام کیسے اعتماد کریں گے؟ عوام آئندہ الیکشن میں بھی آپ کو ہرائیں گے، پھر آپ شوٹ ڈالیں گے جندلی ہو گئی۔ عوام آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، پھر آپ کہیں گے اوہو یہ تو الیکشن چرا لیا گیا ہمارا۔ جتنا مرضی صاف شفاف الیکشن ہو جائے، ویسے وہ پاکستان میں تو آج تک نہیں ہوا، اور دور دور تک امید بھی نہیں ہے کہ پاکستان میں کوئی الیکشن شفاف ہو جائے، لیکن آپ الزامات اس وقت تک لگائیں گے جب تک آپ آ نہ جائیں وہاں۔ تو یہ رویہ بدلنے کی ضرورت ہے۔ اس ملک پہ رحم کریں، اس ملک کی عوام پہ رحم کریں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کا حامی و ناصر ہے، اس کی وجہ سے، اس کے کرم نوازی سے ہم چل رہے ہیں، وگرنہ جس طرح کی لیڈرشپ ہمیں ملی، حکومت والے بھی اور اپوزیشن والے بھی، کسی کا کوئی نظریہ نہیں، کوئی کسی جگہ موقف پہ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، سب اقتدار کے بھوکے ہیں، لالچی ہیں، ہوس پرست ہیں، مفاد پرست ہیں۔ کاش میری اور میری قوم کی آنکھیں بھی کھل جائیں۔